امریکہ نے جنگ بندی کی کوئی ڈیڈ لائن طے نہیں کی. ایران کو چاہیے وہ افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرے. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرن لیچ کی میڈیا سے گفتگو. کہا ایران پر جو معاشی لیوریج مسلط کیا گیا ہے اسی وجہ سے وہ مذاکرات کی طرف واپس آ رہا ہے. امریکہ مذاکرات کے لیے ایران کے جواب کا انتظار کر رہا ہے. Not going to set a timetable for the president. He has not done that, and I won't. I know there's been some anonymous sourced reporting that there was maybe a 3 to 5 day deadline. That is not true. The president has not set a deadline himself. Ultimately, he will dictate the timetable. And again, he is satisfied with the naval blockade, and he understands that Iran is in a very weak position, and the cards are in President Trump's hands right now. To the president's very strong proposal, and he's made his red lines very clear. Again, the United States maintains control over this situation, leverage over the Iranian regime. Not only have they been significantly weakened and obliterated militarily, but they are losing economically and financially every single moment that passes with this blockade. So the president is going to continue to lead the free world, to run the United States of America as we await the Iranian response. جنگ بندی یا مذاکرات کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فاکس نیوز سے گفتگو. کہا 3 سے 5 دن کے مہلت کی خبریں جھوٹی ہیں. ایران سے مذاکرات کے لیے کوئی نئی تاریخ طے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن کی وجہ سے معاملہ ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ سچ نہیں. اس سے قبل ٹرمپ نے کہا تھا ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے. جنگ بندی یا مذاکرات کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فاکس نیوز سے گفتگو. کہا 3 سے 5 دن کی مہلت کی خبریں جھوٹی ہیں. امریکی نیوی کے سیکرٹری نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. امریکی حکام نے جان سی فیلن کے استعفے کی تصدیق کر دی. انڈر سیکرٹری ہنکاؤ بحریہ کے قائم مقام سیکرٹری کے طور پر کام کریں گے. محکمہ جنگ کا جان سی فیلن کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. اس سے پہلے ایران جنگ کے دوران وزیر جنگ نے امریکہ کے چیف آف سٹاف جنرل جارج کو فوری طور پر مستعفی ہونے پر مجبور کیا تھا. سیکریٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی اور اٹارنی جنرل کو بھی ایران جنگ پر اختلافات کے باعث ہاتھ دھونا پڑا. سیکریٹری لوری شاویز سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا تھا. اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے. امریکی نیوی کے سیکریٹری نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. امریکی حکام نے جان سی فیلن کے استعفے کی تصدیق کر دی ہے. ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کو تحویل میں لینے کی ویڈیو جاری کر دی. ایرانی میڈیا کے مطابق خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو ایرانی فورسز نے قبضے میں لیا. ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کو تحویل میں لینے کی ویڈیو جاری کر دی. ایرانی میڈیا کے مطابق خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو ایرانی فورسز نے قبضے میں لیا ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے اہم اجلاس. شہباز شریف نے کہا انرجی سیکیورٹی اپنے کے مستقبل کی مجموعی منصوبہ بندی کا انتہائی اہم حصہ بن چکی ہے. موجودہ علاقائی صورتحال میں توانائی کی بچت اور بروقت اقدامات سے توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا. ملک میں خام تیل کے اسٹریٹجک ذخائر رکھنے کے حوالے سے منصوبے پر کام جاری ہے. توانائی کی بچت اور پائیدار ترقی کے لیے ذرائع آمد و رفت کو بتدریج ای وی پر منتقل کیا جائے. مستقبل میں سرکاری استعمال کے لیے صرف بجلی سے چلنے والی بسیں اور موٹر سائیکلیں خریدی جائیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے اہم اجلاس. شہباز شریف نے کہا انرجی سیکیورٹی اب ملک کی مستقبل کی مجموعی منصوبہ بندی کا انتہائی اہم حصہ ہے. جنوبی ایشیا میں کشیدگی کے بعد پاکستان نے بھارت کے خلاف فیصلہ کن کامیابی حاصل کر لی. افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت، جدید حکمت عملی اور بھرپور جوابی کارروائی نے دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا. مزید بتا رہے ہیں خالد محمود. مورکہ حق میں پاکستان نے دفاعی اور جوابی کارروائیوں میں برتری ثابت کرتے ہوئے بھارت کو عسکری میدان میں واضح شکست دی. پاک فضائیہ نے جدید جنگی طیاروں کے ذریعے دشمن کے اہم اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. پاکستان نے J-10C اور GF-17 تھنڈر طیاروں کے ذریعے بھارتی فضائی حدود میں موجود اہداف کو نشانہ بنایا. دشمن کے جدید دفاعی نظام کو بھی ناکارہ بنا دیا گیا. پاکستان نے فضا سے زمین پر مار کرنے والے جدید میزائلوں کے ذریعے بھارتی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، جس سے دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. پاکستان کی یہ کامیابی اس کی جدید عسکری صلاحیتوں اور بہترین حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت ہے. دشمن کو واضح پیغام دیا گیا، پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا.
पाकिस्तानी ड्रोन्स ने भी दुश्मन की हदूद में कामयाब परवाजें करते हुए अहम मालूमात हासिल की और अहदाफ की निशानदही में कलीदी किरदार अदा किया। ज़मीनी महाज पर भी पाक फौज ने पेशकदमी करते हुए दुश्मन की जारहियत को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। सरहदों का भरपूर दिफा भी किया। ये कामयाबी न सिर्फ अस्करी बरतरी का सबूत है बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को भी बदल सकती है। पाकिस्तान ने एक बार फिर वाज़िया कर दिया, वो हर किस्म की जहरियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की इस कामयाबी को आलमी सतह पर भी अहम पेशरफ्त करार दिया गया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है। एक ऐसा मार्का जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए तारीख रकम की। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करती है। मज़ीद बताएंगे आसिफ महमूद। गुज़श्ता बरस मई में सरहदों पर कशीदगी अपने अरूज पर थी, मगर पाक फौज ने पेशावराना महारत, हिकमत अमली और जुर्रत के साथ अज़ली दुश्मन भारत को भरपूर जवाब दिया। इस मार्के में भारत को राफेल तैयारों की तबाही समेत भारी नुकसान उठाना पड़ा, इसे पसपाई इख्तियार करना पड़ी। ये कामयाबी कौम के इत्तेहाद और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का नतीजा थी। दोबारा ट्राई कर रहा है, उसको चाहिए ट्राई करे। पिछली दफ़ा उसने राफेल करवाए थे, इस दफ़ा पूरा इंडिया तबाह करवाएगा। इस दफ़ा उलझेगा तो इसको रास्ता नहीं मिलेगा कहीं से भी, क्योंकि सारी दुनिया इस टाइम जो होता है ना पाकिस्तान की फेवर में है। हमारी पाक फौज जिंदाबाद है और रहेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तानी कौम एक बार फिर इस अज़म का इजहार कर रही है, मुल्क की दफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। फिलहाल जनाब लाहौर था इस्लामाबाद 2 तरफा परवाजें शुरू कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए नई परवाज़ों के इजरा को वकला, ताजरों, मरीजों और बुजुर्गों के लिए बड़ी सहूलत करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने बयान में फ़लाई जनाह के फ़ज़ाई शोबे में अहम संग मील उबूर होने पर इजहार मुसरत करते हुए कहा, 5 साल बाद फ़लाई जनाह की लाहौर से इस्लामाबाद परवाज़ें याकुमई से शुरू हो रही हैं। परवाज़ों के आगाज़ से वक्त और ईंधन की बचत, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। वज़ीर दिफा ने कहा, महफूज सफ़र अव्वली तरजीह है। पाकिस्तानी एयरलाइंस बेड़े में तोसी कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ने तमाम कौमी एयरलाइंस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत मुल्क भर और बैनुल अक़वामी सतह पर फ़ज़ाई रवाबित बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है।